الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ذلك الذين يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا إن الله غفور شكور. اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی اور بڑائی ذکر کرنے کے بعد امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے حد درود و سلام. حاضرین گرامی، سورہ شورا کی 23ویں آیت میں نے آپ حضرات کے سال میں تلاوت کی. یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. جب آپ مکہ معظمہ میں تھے ہجرت سے پہلے تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اسی سورہ شورا میں آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آیت کریمہ کا معنی و مفہوم کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الذین یبشر عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے ایمان اور عمل صالح کے بدلے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے ہمارے حبیب پاک آپ لوگوں سے بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی بدلہ اجر نہیں سوال کرتا ہوں اس دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر.
تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب مبعوث کیے گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں یہی کہا اللہ کے حکم سے کہ ان اجریہ الا اللہ، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اپنی تبلیغ کا، دعوت و ارشاد کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ بدلہ لینا ہوتا نعوذ باللہ من ذالک، تو جب مکہ والوں نے کہا تھا اے عبداللہ کے بیٹے محمد بھتیجے، اگر چاہو تو میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لوں، بادشاہی کا تاج سر پہ رکھ دوں، کسی حسن والی لڑکی کو اگر پسند کرتے ہو اس سے شادی کرا دوں، اللہ دولت کی اگر خواہش ہے تو قدموں پر نچھاور کر دوں سونے کی ڈھیریاں۔ تو آپ نے فرمایا تھا، جواباً کہا تھا کہ داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند اور زمین کا مال و زر میرے قدموں پر نچھاور کر دے تو میں دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجھے دنیا کے لالچ نہ دکھاؤ، میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ آیت کریمہ خود بتلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے، ان حالات کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر یہ آیت کریمہ نازل کرے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم تم سے ایک بات کا سوال کرتے ہیں، اے اہل مکہ، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، اے بنو مرہ بن کعب بن لؤے بن غالب بن فہر خاندان کے والو، صرف محبت، قرابت داری کا واسطہ، قرابت داری اور رشتہ داری کا جو مسئلہ ہے اس کی محبت کا میں خواہاں ہوں، تم سے کوئی مال و زر کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس کام کو انجام دے گا تو ہم اس کے حسن عمل میں زیادتی کریں۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ ایسے موقع پہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پریشانیوں سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رات و دن سازشیں ہوتی، جس کے بیان کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں ایک اور بات ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا پکتا رہا ہوتا، قوم کے بدترین لوگ کسی بکری کی بچے دانی جو کاٹ کر اس کا گوشت لوگوں نے کھا لیا یا مر گئی، اس کو لاتے اور نشانہ ٹیک کر اور ٹکا کر ایسا مارتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے والے ہانڈی میں وہ جا کے گرتی۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت نماز سجدے میں ہوتے اور یہ بچے دانی اس طرح کی پھینکی جاتی اور آپ کے پشت مبارک پر پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکلتے، لکڑی پر اٹھا کر کے لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں اے عبد مناف کے لوگوں، کیا یہی پڑوسی کا حق ہے؟ ہمسائیگی کا یہی حق ہے؟ زندگی اجیرن کیے بیٹھے ہو۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے خانہ کعبہ کے پاس؟ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط نے کہا، ہائے کوئی جو اٹھ کر کے جائے فلاں قوم کے اونٹ کی اجڑی لا کر ان کے پیٹھ پر رکھ دے۔ ایک بدبخت اٹھا اور آپ کے جسم اطہر پر پشت مبارک پر اجڑی لا کے رکھ دی۔ آپ سجدے میں پڑے رہے۔ بی بی فاطمہ کو پتہ چلا، دوڑی آئی، کھینچ کے پھینکا۔ یہ وہ ایذا رسانیوں کا جو دور آپ پر گزر رہا تھا، ستم رانیوں کا اہل مکہ کے، ان حالات میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اہل تشا نے
اس آیت کو صرف اس لیے محدود کر دیا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا تقاضا قرآن کر رہا ہے۔ ارے بھائی اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، بی بی فاطمہ چھوٹی تھی، حسن حسین کا وجود نہیں تھا، نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ جب مدینہ منورہ ہجرت فرما ہو کر سب لوگ آ گئے اور شادی کا جب موقع آیا تو بی بی فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ازدواجی جنگیں ان کی جوڑ دی گئی۔ پھر حضرات حسنین پیدا ہوئی رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد اہل بیت، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کا نام تاریخ میں آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی آپ کو بہت بڑا درجہ و مرتبہ دیا۔ ہم تھوڑا اسی پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی۔ ان کا نام عبداللہ، لقب ابو بکر۔ بکر اور بکر دو لفظ آتے ہیں لغت میں، جوان اونٹ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اہل عرب اس نام کو رکھنا پسند کرتے تھے اپنے اولادوں کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام بھی اسی واسطہ سے رکھا گیا، ابو بکر۔ لقب صدیق، سراپا سچے، سچائی کی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑی قریب کی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ کی معیت میں تھے، شب و روز کی زندگی کا مطالعہ کیا تھا۔ کہیں زندگی میں جھول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں کھوٹ نہیں نظر آیا، کہیں جھوٹ بولتے ہوئے، بیجا ٹھٹھا ہنسی مذاق کرتے ہوئے آپ کو نہیں پایا۔ اور جیسے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فوراً دست مبارک پر بیعت کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اواہن بھی کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا نام صاحب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش والے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صاحب رکھا ہے۔ جب غار ثور میں چھپے، ہجرت کی راتیں گزر رہی تھیں، مکہ والوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر جب غار ثور میں دونوں حضرات چھپے، تو جب قریش مکہ وہاں پہنچ گئے جبل ثور پر تلاشتے ہوئے، کچھ قدموں کے نشان نیچے تھے، اس سے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو تو اوپر کہیں بیٹھے ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم لوگ پکڑ لے جائیں گے۔ انسانی طبیعت، فطرت ایسے موقع پر دل بالکل بے قابو ہو جاتا ہے۔ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ نے فرمایا اپنے صاحب سے، ساتھی سے، لا تحزن، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو ہیں، تیسرا اللہ۔ اللہ نے آپ کا لقب صاحب رکھا ہے، اتقا، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے مراتب، جن کے مناقب آسمان کو چھو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، رونے لگے عمر رضی اللہ عنہ۔ انتقال کے بعد، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بات کوئی آئی، ذکر آیا تو رونے لگے اور کہا، ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی، میری پوری زندگی کی نیکیاں اس کے سامنے ہے۔ وہ کون سا دن تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
کہ جب اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عرب میں ارتداد پھیلنے لگا. جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، منافقت تھی، وہ مرتد ہونے لگے. یہ بہت بڑا وبال تھا ملک کے اندر، عرب کے اندر، قرب و جوار مدینہ میں. اور بعض لوگوں نے تو مسلمان ہوتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم ایک جو رسی دیتے تھے زکوٰۃ کی، ہم بیت المال میں اب نہیں بھیجیں گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو ایک رسی بھی اونٹ کی زکوٰۃ میں دیتا تھا، میں وصول لوں گا، اسے جہاد کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے خلیفہ ذرا نرمی برتے، حالات بہت خراب ہیں، اتھلا پتھل مچا ہوا ہے، آپ ذرا نرمی سے کام لیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تو خود ہی نرم دل تھے، نرم طبیعت، نرم مزاج کے تھے. کبھی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ابوبکر کی مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے نرمی میں، اور جلال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. جن کی نرمی کی، نرم مزاجی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہوں، ان کے نرمی میں کوئی کمی تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پھٹکار لگائی، انتا جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، تم جاہلیت میں بڑے جری تھے، بہت زور آور تھے، اور اسلام میں مداحنت برت رہے ہو، نرمی سکھا رہے ہو مجھے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا قد تم الوحی، قد تم الدین انقطع الوحی، اینقص الدین وانا حی. دین مکمل ہو گیا، اس میں کبھی بیشیب نہیں ہونی ہے. میرے جیتے جی دین میں قطر بیعت نہیں ہو سکتا ہے. اس دن کی نیکی کو حوالے میں لائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور وہ دن وہ رات جب غار ثور میں چھپے تھے. ان دونوں ایک رات ہے اور ایک دن ہے. اس کے ثواب کو اپنی پوری زندگی کے ثواب سے، نیکی سے تلنا کر رہے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے تارے آسمان میں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں. کوئی تاروں کو گن سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کا جب ذکر آئے گا تو بات ہوگی انشاءاللہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں جان و مال کی پیش کی ہیں، شروع سے لے کر آدم آخر، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان چندہ ہوا، چندہ لوگ لانے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا. سامان کچھ زیادہ تھے گھر میں، لائے گھر کا آدھا سامان قدموں پر نچھاور کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر قابو میں ہے دل، دماغ، جسم، جان؟ کیا لائے ہو؟ بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا آدھا سامان آپ کے قدموں پر ہے، آدھا بچوں کے لیے. ابوبکر پیٹھ پر لادے ہوئے آئے، وہی جوش و خروش چندہ دینے کا. کہا ابوبکر کیا حال ہے؟ کہا سب کچھ لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گیا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے، آج کے بعد سے میں ابوبکر سے نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتا. میرے دوست اور بھائی، یہ صدیق اکبر لقب صدیق ہے، سچائی کے پیکر ہیں، صداقت کو تسلیم کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہمارے آپ کے تصور سے باہر ہے. ہم اور آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ ایک بار عاجز آ کر مکہ والوں کی ستمرانیوں سے بیزار ہو کر
نکل پڑے مکہ سے، اب نہیں آ رہنا ہے، اب گزارا نہیں ہے، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، کہیں اور چلے چلے۔ راستے میں ایک کافر ہی تھا ابن الدغنہ، لوگ اس کو ابن الدغنہ پڑھتے ہیں، لفظ دغنہ ہے۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ مکہ والے رہنے نہیں دیتے، سکھ سے جینے نہیں دیتے، میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے جو الفاظ استعمال کیے، آپ جیسے با اخلاق، با مروت اور منکسر المزاج، غربا پرور، آپ جیسے خلیق اور با اخلاق انسان مکہ چھوڑ دیں گے تو بچے گا کون مکے میں؟ چلیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، واپس چلیے، آپ کو مکہ سے باہر نہیں نکلنا ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس ابن الدغنہ کے کہنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول بھی تھے، مزاج شناس وحی بھی تھے، قرآن اترتا اس کا مفہوم سمجھتے۔ جب عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت اتری کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا، آج دین اسلام مکمل ہو گیا، اور اس دین سے اللہ کہتا میں راضی ہوں، خوش ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے بندوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں راضی ہو گیا اللہ سے، رب کے اعتبار سے کہ ہمارا رب اللہ، دین کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہو گیا، دین الاسلام، اور نبی ہونے کے اعتبار سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رونے لگے، سب خوشی منا رہے ہیں جشن کی طرح۔ ایک یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج یہ آیت جو اتری ہے، اگر ہمارے تورات میں اتری ہوتی، انجیل میں ہوتی آیت ہماری قوم پر، ہمارے نبی پر، تو ہم اس کو جشن کا دن منا لیتے۔ تو شاید آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ سلمان فارسی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں تم نے کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن، آج عرفات کا دن ہے، حج کا دن، اب اس سے بڑا جشن اور کیا ہوگا؟ مگر اس کے لیے ایسی کوئی اجازت نہیں دی گئی کہ امت مسلمہ خوشی منائے اور رنگ رلیاں منائے، نعوذ باللہ من ذالک، جو آج کل دیکھا جا رہا ہے، جس کا وجود شریعت میں نہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں۔ ایسے ایسے نئے حادثے اسلام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ جو عمل مذہب اسلام ہم سے چاہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شرافت، لین دین اور اخلاق، وہ مذہب اسلام کا خاصہ ہے جس سے ہم اور آپ کو سو دور ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو لوگوں نے کہا یہ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے وفات کی خبر ہے اس آیت میں کہ اب دین مکمل ہو گیا، نبی کی ضرورت اب باقی نہیں ہے، اب زیادہ دن تک آپ یہاں نہیں رہ پائیں گے، ہمیں آپ کی جدائی کا غم ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کچھ مسائل رکھے، آپ نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد آپ نے فرمائی جا چلی جا۔ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جا رہے ہیں لیکن اگر لوٹ کے ہمیں آپ نہ ملے تو آپ کا انتقال ہو جائے، آپ نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتی ابا بکر، تم ابو بکر کے پاس آنا۔
تمہارے مسائل کا حل وہ ہوں گے، جواب وہ دیں گے۔ اور یہی نہیں میرے دوستوں بھائیوں، 17 فرض نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا، یہ عبداللہ بن عباس چچیرے بھائی، یہ آل جعفر آل عقیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے صف میں کھڑے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں، کسی کو ملال نہیں۔ کیا وہاں اہل بیت غائب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے؟ 3 بار مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ٹالنا چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بلا دیجیے، کسی اور سے کہہ دیجیے امامت کے لیے۔ آپ بار بار کہتے تھے، فرماتے تھے ابو بکر کو امامت کے لیے کھڑا کرو، ابو بکر کو امامت کے لیے آگے کرو۔ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجودگی میں آپ نے پڑھائی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل پڑے، بیماری کے عالم میں کمزوری کی کیفیت تھی، آپ کسی طرح سے لوگوں کے سہارے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بغل میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا چاہے، آپ نے اشارہ کیا نہیں بیٹھے، کھڑے رہو، امامت کراؤ۔ میرے دوستوں اور بھائیو، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کی کھڑکی کی، اور اگر یہ جائز ہوتا کہ کسی کو میں اپنا دوست بناؤں سوائے اپنے رب کے، تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بنائی تھی، اتخذت ابا بکر خلیلا۔ لیکن نہیں، صرف اسلامی بھائی چارگی ہمارے مذہب اسلام میں ہے، اور دوست اور محبوب تو میں اللہ کا ہوں، میں خلیل ہوں اللہ کا، میں حبیب ہوں اللہ کا۔ اور اسلام میں صرف اخوت بھائی چارگی اسلامی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اور جنت کی بشارت تھی اسی دنیا میں کہ ابو بکر فی الجنہ۔ کون ہوتے ہیں بھائی جہنم میں ڈالنے والے؟ ارے ادنا ایمان کسی کے اندر ہو، ادنا ایمان ایک دم بالکل، عمل سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر میں کہہ دوں کہ جتنے حرام کام ہیں اس کو بھی وہ کرتا ہے، لیکن ادنا ایمان ہے اس کے اندر، شرک سے بچا ہوا ہے، ہم اس کو بھی کافر اور جہنمی کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ جب کوئی کسی کو جہنمی کہہ دیتا ہے، جیسے کہ آج کل اسٹیجوں سے جہنم بانٹا جاتا ہے اور جنت و دوزخ کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث جانتے تو کبھی نہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تو جہنمی ہے تو میں اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہوں، کہنے والے کے لیے جہنم۔ وہ میری رحمت کو جو ہے للکار رہا ہے، میری جنت کا مالک بن رہا ہے، میں اس کو ضرور جنت دے دیتا ہوں جس کو کہا ہے کہ تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جائے گا، اور اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا جس نے یہ الفاظ کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو بشارت دی تھی جنت کی، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اس بات پر جو ہے متفق بھی ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستوں اور بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میں بلند جو کچھ ہے وہ ہمارے اور آپ کے بیان سے باہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر اڑی، حقیقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حوالے موت ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگی تلوار نکالی اور کہا، اعلان کیا، جس نے اگر کہا کسی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ وارثگی، یہ محبت، یہ دیوانگی اس عقیدت کے بنیاد پر تھی کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے اللہ سے ملنے، جسم و جان خاموش ہے اس لیے، ایسا نہیں کہ آپ پر موت طاری ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیدھے عائشہ حجرہ میں جہاں ان کی بیٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین، گئے، حاضر ہوئے، چادر مبارک کو رخ سے ہٹایا، رخ انور کا بوسہ لیا، اس کے بعد چہرے کو ڈھانک دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر نہیں طاری کرے گا، جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ آ چکی، یعنی انتقال ہو چکا۔ حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ابوبکر نے عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی، کوئی جواب نہیں دیا، متوجہ نہیں ہوئے، بلانے پر آئے نہیں۔ جب آپ کی طرف صحابہ کرام بالکل متوجہ ہو گئے کہ ابوبکر آ گئے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، استقلال دیکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی دیکھیے، ایسے گھبراہٹ کے عالم میں جہاں صحابہ کرام اتنی پریشانی میں کہ جو صحابی کنویں پہ پانی بھر رہا تھا اس نے رسی ڈول کو باندھا اور کہا اللہ تعالیٰ میری آنکھ کی بینائی لے لے کہ جب میں اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو آنکھ رکھ کر کے کیا کروں گا۔ یہ جذبات تھے صحابہ کرام کے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے اعلان کیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت۔ اے لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن بات ایسی تھی کہ کہنا پڑا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، موت طاری ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے نہیں مرے گا۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین۔ فوراً آیت کریمہ تلاوت کی، انک میت وانہم میتون۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے، اس کا مفہوم ہی نہیں کبھی سوچا میں نے۔ کیا ہے؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ بقرہ کی آیت کہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء گزر چکے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء گزر چکے، بہت سے رسول، کوئی تو قتل کر دیے گئے، کوئی اپنی موت سے انتقال کر گئے، اور آپ اگر مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا یہ مسلمان پھر واپس کفر کی طرف لوٹ جائیں گے؟ اب یہ آواز جب سنی سب یقین کر لیے، شانت ہو گئے، مجمع جو بکھرا ہوا تھا اور ہڑبڑاہٹ کا شکار تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آواز پر سارا مجمع اس بات پر متفق ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما چکے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی نیکیاں، کتنی خوبیاں تھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور کیوں تھی اتنا مقام بلند کیوں اللہ نے عطا فرمایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد آس پاس میں کھڑے ہو کر کے توحید کا اعلان کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ مکہ والے پل پڑے، مارتے 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 مارتے، سر کے بال نوچتے نوچتے بے ہوش کر دیا، ادھمرا کر کے چھوڑا، اور یہ ہوا کہ اب کچھ دیر میں ان کی جان چلی ہی جائے گی۔ چلے گئے، سب بھاگ گئے چھوڑ کے۔ ایک گھر میں ان کو لے جایا گیا، جب ہوش آیا تو ان کی ماں کھڑی تھی، تو کہا کہ بیٹا کچھ پانی لے آئیں، بیٹا کچھ کھانا، کیا حال ہے؟
اللہ کے رسول کیسے بتاؤ؟ جب ایک پیروکار کا یہ حال ہے، جاں بلب ہے، تو اللہ کے رسول کا میرے پیچھے کیا حال ہے اس کو بتاؤ، خیریت سے ہے؟ کہا نہیں، جہاں ہوں انہیں پتہ لگا کہ مجھے وہاں تک لے چلو، آنکھوں سے جب دیکھ لوں گا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آنکھوں سے دیکھ لیا تب جو ہے چین میں چین آیا، دل میں اطمینان ہوا۔ حالت یہ تھی کہ اگر بال پکڑے جاتے تو وہ فوراً نکل آتے تھے سر سے، ایسا مارا ایسا، لیکن محبت رسول سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر ان کا ذکر خیر قرآن میں نہیں آئے گا، حدیث میں نہیں آئے گا، وہ مقام بلند ان کو نہیں ملے گا تو پہلے کس کو مل جائے گا؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ۔ میرے دوست اور بھائیو، تاریخ سمجھو، ان سوالات کو اپنے ذہن میں رکھو، اس کے جوابات ذہن میں رکھو، انشاءاللہ تعالی دین دنیا کی خوبی اور بھلائی ہمارے اور آپ کے قدم کو چومیں گے، اور ان کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔